अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ऐसे बादशाह की ताजपोशी में गए हैं कि जहाँ पे बादशाहत तो है लेकिन बादशाही सिस्टम नहीं है, और जहाँ पर आइन नहीं है लेकिन रूल ऑफ लॉ है। इस कदर रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है कि एक वज़ीर आज़म को एहतियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर कुर्सी छोड़नी पड़ती है, और कहीं पर रूल तोड़े जाएं तो वजारत उज़्मा से रुखसत होना पड़ता है। लेकिन इस मुल्क में आज भी जमहूरियत है, आइन है, लेकिन रूल ऑफ लॉ की कमी आज भी देखी जाती है। आज भी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने हैं। आज भी चीफ जस्टिस के हक में रैलियां निकाली जाती हैं। आज भी इदारों पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सब से मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो हम देखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर दरख्वास्त दी गई है, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को जो कानून साजी का इख्तियार है इस पर कदगन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लिहाजा जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं उनको मुस्तरद किया जाए। अब आगे होगा क्या? अब इलेक्शन एक डेट पर होंगे, इस पर इत्तफाक़ राय कैसे होगा? अभी तक इस पर 3 नशिस्तें हो चुकी हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल चुकी। लेकिन आगे किस तरह से ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं किरण डार, PMLN की सीनियर रहनुमा है, MNA है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगी आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। और सबसे पहले किरण, मैं आपकी जानिब आऊँगी कि आज जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल करवाया गया है और ये इस्तदा की गई है कि ये तमाम दरख्वास्तें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस हवाले से जो आई हैं उनको मुस्तरद किया जाए, और ये पार्लियामेंट के जो इख्तियार है उस पर कदगन नहीं लगाया जा सकता, ये कहा गया है। लेकिन और साथ साथ फुल कोर्ट का भी मुतालबा किया गया है। तो ये फुल कोर्ट बनाने से ऐसा नहीं है कि आप अदम एतमाद कर रहे हैं चीफ जस्टिस और बाकी जजेस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आलिया आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने जितने भी सवाल मुझसे भी पूछे उन सवालों का जवाब मेरे ख्याल से आप ही के उन सवालों के अंदर है। मैंने और आपने भी जब किताबें पढ़ी हो, जिसको हम पाक स्टडी कह दें, जिसको हम मुताला पाकिस्तान कह दें या जिसको हम माशरती उलूम कह दें, तो उसमें हमने हमेशा यही पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। और जब हम पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं, और पार्लियामेंट वो इदारा है पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का जिसने लॉ बनाना है और उस लॉ ने उस मुल्क में इम्प्लीमेंट होना है। तो जब हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ हैं? कभी कोई इदारा उठ के पार्लियामेंट के ऊपर, उसके वजीर आजम के ऊपर, उनकी कैबिनेट के ऊपर बात कर लेता है। कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी किस वजीर आजम को, अभी आपने बरतानिया के साथ कंपैरिजन किया, तो पाकिस्तान में भी यही सब कुछ होता रहा। तो अब अगर एक कदगन लगाई जा रही है कि हर इदारा, हर पाकिस्तान का बहुत मोहतरम है, हर इदारा अपने हदूद में रह के काम करे, तो मुझे बता दें ये जंग अगर आज से 75 साल पहले नहीं लड़ी गई या 25 साल पहले नहीं लड़ी गई या 50 साल पहले नहीं लड़ी गई, आज अगर 75 साल के बाद ये जंग लड़ी जा रही है, तो मुझे बता दें, फिर आप मुझे बता दें, या तो फिर मैंने और आपने गलत पढ़ा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो यही पढ़ा। तो मुझे बता दें कि सुप्रीम कौन है। पहले तो फैसला ये होना है कि 22 करोड़ अवाम के साथ उनका जो वोट लेके ऐवानों में बैठे हैं वो सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है। हम अदलिया के खिलाफ नहीं है। अभी आपने बात कही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं तो उनका नाम भी नहीं ले रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इज। जब मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग जाए और मेरे पास ये ऑप्शन है कि उस इल्जाम को मैं खत्म करने के लिए फुल कोर्ट बनाकर वो इल्जाम मेरे ऊपर से खत्म हो जाएगा, या मेरी 3 रुकनी, 2 रुकनी, 4 रुकनी, 5 रुकनी बेंच के ऊपर वो इल्जाम नल एंड वाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मुझे बता दें जब इख्तियार मेरे पास है तो मैं उसको क्यों ना अवेल करूं। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखें, आपके पास खुद रास्ता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास खुद रास्ता है कि वो, अगर हम गलत हैं, चलो जी मैं एक सेकंड के लिए मान लूं कि हम गलत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको गलत साबित कर सकते हैं कि फुल बेंच बनाए, वो भी वही फैसला कर ले।
फैसले के खिलाफ तो नहीं है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि फुल बेंच बने और वो फैसला कर दीजिए क्या है। जी ठीक है बैरिस्टर साहब, जाहिर है कि बैरिस्टर आमिर हसन साहब कानून के तालिब इल्म भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि क्या सुप्रीम कोर्ट आइन की इंटरप्रिटेशन और अगर कोई ऐसा कानून साजी पार्लियामेंट करती है तो उसको कलअदम नहीं करार दे सकती। इससे पहले बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है, ये कोई नई बात तो नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है? आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी फर्ज और काम है और यही आइन में उसे तफवीज़ किया गया है इख्तियार। दूसरी बात, आपने जो सवाल उठाया है कि अगर कोई कानून साजी पार्लियामान करती है तो उसे नल एंड वॉइड कहना या उसे ख़त्म कर देना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है? नहीं, ये उसका बिल्कुल इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ रेफर दोबारा पार्लियामेंट को कर सकती है कि हमारे ख्याल में ये शिकें आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है। लेकिन अगर पार्लियामेंट आइन जैसा चाहे बना सकती है, आइन में जो चाहे तरमीम कर सकती है, सिर्फ कि जो प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि उसके खिलाफ ना हो। कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकती जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। और उसके अलावा तो आइन के अंदर तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान का है। ये जो आपने मिसालें दी हैं कि पहले भी करती रही है, वही तो रोना है, वही तो मुसीबत है कि क्यों करती रही है सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड। किसने किया है? इफ्तिखार चौधरी ने किया है, उसे कोई हक नहीं था। इफ्तिखार चौधरी ने जजेस की तकर्री के ऊपर किया है, उसे इसका कोई हक नहीं था। आज सारी लीगल फ्रेटर्निटी, सारी बार काउंसिल्स उस फैसले को गलत मानती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अच्छा नहीं किया आलिया साहबा, हम ये नहीं कहते। इदारा है सुप्रीम कोर्ट और पीपल्स पार्टी को तो कभी भी, हमने तो आपके सामने है तारीख, कत्ल और जुडिशियल मर्डर भी हमारा कर दिया गया है। की बहाली में पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल है। यूसुफ रजा गिलानी ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनको बहाल किया था। तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि आप अपने उसी चीफ जस्टिस के खिलाफ हैं कि उन्होंने गलत किया। नहीं, हमने तो देखिए, हमने तो उन्हें बहाल किया जो कि हमारा वादा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वादा किया था और हमने उनका, एक उन्होंने कहा था कि सवात पे पाकिस्तान का झंडा कौन लहराएगा और एक जजेस को आज़ाद कौन करेगा। बीबी इनके घर तक गई थी, तो हमने तो वो बीबी का वादा निभाया, पूरा किया। भले उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, मौला अली कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। सवाल ये है कि हम तो करते रहे, हमने तो जुडिशियल मर्डर को भी मान लिया, लेकिन आलिया साहबा तारीख तो यही है कि हमारा एक चीफ जस्टिस मुनीर था जिसने बेड़ा गर्क किया। जस्टिस अनवारुल हक ने मुंतखब वजीर आजम को फांसी दी। उसके बाद एक तारीख, इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार और आगे नाम लेती जाएं आप। तो मुझे बताएं कि कौन सा दौर इतना हसीन है कि उसके लिए हम लोग अदलिया की तारीफें शुरू कर दें। हम हाथ जोड़ के अदलिया से दरखास्त करते हैं, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। और आलिया साहब, कल के जितने भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कल वाली प्रोसीडिंग्स में, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उन्होंने निदामत महसूस की है। राइट, मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। आलिया हमजा हमारे साथ है, मैं इसके ऊपर आपके कमेंट शामिल करूंगी। लेकिन आलिया हमजा, मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए, फुल बेंच बनना चाहिए? आलिया हमजा, क्या आप लोग भी, PTI भी सपोर्ट करेगी कि ताकि ये मामला ही क्लियर हो जाए, अदालतों को मतनाज़े करना या शिकवे शिकायत करना सबके दूर हो जाए? आप लोग भी इसके हामी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आलिया, मुझे किरण की बात का जवाब देने दें। इन्होंने मुझे एग्जाम्पल दी मुताला पाकिस्तान के और आपको भी बताया कि बचपन से हम क्या पढ़ते थे और हो क्या रहा है। मुझे ये बता दें, क्या ये वो पार्टी नहीं है जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का अदालती फैसला आया था और रूलिंग आई थी यहाँ पर फहमीदा मिर्जा साहब की कि क्रिमिनल कोर्ट जो है और क्रिमिनल प्रोसीजर्स के ऊपर जो है किसी भी वजीर आजम को घर भेजा जाता है, तो यहाँ पर यही लोग दोबारा काला कोट पहनकर अदालत में नहीं चले गए थे कि जी यूसुफ रजा गिलानी को तो वजीर आजम के तौर पर हटा देना चाहिए। तो क्या वहाँ दी हुई रूलिंग यहाँ पर सुप्रीम नहीं थी?
اس کے بعد جب قاسم سوری کی رولنگ آئی تھی تو اس رولنگ کے اگینسٹ لیا گیا سوموٹو، جس سوموٹو پر یہ حکومت آج بیٹھی ہے، یا تو یہ حکومت اس سوموٹو پر ریزائن کرتی، پھر پروسیجرل بل کے اندر اس کی چینجز کرواتی، تو ہم ان کا ساتھ ضرور دیتے کہ سوموٹو پر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے، ریورسل تو ہونے چاہیے نا۔ اگر آج آپ کی ہوئی اپنی غلطیوں سے سیکھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئین سپریم نہیں ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، تو کل تک اسی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے جتنی کوششیں ان پارٹیز کی طرف سے کی گئی، اور مجھے افسوس، میں بار بار کہتی ہوں، مجھے افسوس پیپلز پارٹی پر ہوتا ہے، کیونکہ آئین کی خالق جماعت ہونے کا دعویٰ وہ پارٹی کرتی تھی، آئین کی بالادستی کا جو ہے نا وہ پارٹی کرتی تھی، اور سب سے زیادہ سفر میمو گیٹ لے لیں، یوسف رضا گیلانی لے لیں، انہوں نے کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ سب کچھ کرنے کی باری آئی اور چیزیں مینڈ کرنے کی باری آئی، تو یہ پارٹی بھی تاریخ کے اسی طرف کھڑی ہے جدھر کبھی نون لیگ کھڑی تھی، کیونکہ نون لیگ کو تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ چاہے 1997 ہو، جب ججز کو تقسیم کرنا ہو، جب نااہلی کی جائے اور جسٹس سجاد علی شاہ کا قصہ ہو، بریف کیس تاڑر کا قصہ ہو، یا یہاں پر جسٹس شمیم کا قصہ ہو، یہاں پر جو ہے جسٹس ارشد ملک کو آڈیو اور ویڈیو پر بلیک میل کرنا ہو، یہی پارٹی تھی، یا جسٹس قیوم کو فون پر بات کرنا ہو۔ ہماری تو یہ بات ہے ہی نہیں، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو آئین نے کہا ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج آپ کیا دیکھ رہی ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، اس وقت پورے ملک کے اندر لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کھڑے ہیں وہاں پر، حالانکہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہے جنہوں نے ہماری حکومت کو گھر بھیجا تھا، وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہے جنہوں نے ابھی تک سائفر کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے، وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہے جن سے ہم نے بالکل جس نے عمران خان کو گھر بھیجا تھا، ظاہر ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور جواب نہیں ملا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ، جیسا کہ اس وقت پی ٹی آئی کا طرز عمل ہے، سڑکوں پر لے آئیے یہ معاملہ، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں چیف جسٹس صاحب کے حق میں، تو یہ معاملہ تو اگر آئین اور قانون کا ہے، پارلیمنٹ میں ہے یا پھر سپریم کورٹ میں ہے، تو آپ ادارے اور عوام کو آمنے سامنے لانے کی کوشش نہیں کر رہے، اور ساتھ نظریہ ضرورت اس سے پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک، مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان جو ٹکراؤ کی فضا ہے، کیا اب اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بنانے جا رہے ہیں، اور فل کورٹ بن جائے گا تو کیا پھر پی ایم ایل این کی ساری اور حکومت کی ساری ریزرویشنز جو اس وقت سپریم کورٹ سے ہیں وہ دور ہو جائیں گی؟ کرن، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت اگر فل کورٹ بن جاتا ہے، اور کل کی جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایک ہی ساتھ الیکشن کروانے کے معاملے پر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں دے رہے، یہ معاملہ سارا سیاسی عمل پر چھوڑتے ہیں، تو اب انہوں نے اب اگر وہ فل کورٹ بنا دیتے ہیں آپ لوگوں کے مطالبے کے اوپر، تو آپ لوگوں کو کوئی ریزرویشنز تو نہیں ہوں گی، پھر تو عدالت سے آپ اس کے کسی فیصلے کے خلاف تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، پہلے میں عالیہ کے سوال کا جواب دے دوں۔ ابھی عالیہ نے کہا کہ یہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہے جنہوں نے عمران خان کو گھر بھیجا۔ کائنڈ فار یور انفارمیشن کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے جنہوں نے عمران خان کو گھر بھیجا، یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 22 کروڑ عوام کے نمائندے تھے، انہوں نے جو آئین کے اندر ایک رول تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کے تھرو کیا، جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی وہ ایک شخص کی انا کی بیس پر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیف جسٹس تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا نہیں تھا۔ ایک سیکنڈ، عمران خان صاحب روز کے بیانات میں چینجنگ ہے، کبھی وہ سائفر میں کرتے ہیں، کبھی وہ امریکہ پہ آ جاتے ہیں، کبھی وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی تو ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی حکومت کیسے گئی، اور ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ آئین میں جس چیز کی اجازت تھی، آئین میں ہمیں کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس کو استعمال کیا جائے، اور اس کو استعمال کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ۔ جہاں تک آپ نے بات کی فل کورٹ کی، مجھے بتا دیں پہلے دن سے ہمارا مطالبہ ہی فل کورٹ کا ہے۔ اب کتنا ٹائم ہو گیا، اللہ کرے کہ آج بنا دیں، یہ کل بنا دیں یہ فل کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ نہ صرف مسلم لیگ نون کو بلکہ پوری پی ڈی ایم کو اس کا فیصلہ منظور ہوگا۔
جی بیرسٹر صاحب، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اب فل کورٹ بن جائے گا. چیف جسٹس صاحب بھی اب جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ شاید سارے اس انوائرمنٹ کو انہوں نے بھی بانپ لیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹکراؤ مزید نہ بڑھے، اور انہوں نے الیکشنز کے معاملے پر بھی تھوڑی نرمی دکھائی ہے. اب فل کورٹ کے معاملے پر بھی وہ فل کورٹ بنا دیں گے تاکہ یہ تنازع ہی مزید آگے نہ بڑھے. دیکھیے بہت اچھا ہوگا اگر کلیکٹیو وزڈم وہاں سے آئے اور ایک متفقہ فیصلہ وہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ ورسز سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر ہی ڈویژن ہے. اسی وجہ سے صرف 3 ججز ہیں لاڈلے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگر دیکھیں نا آج تک مسئلہ یہ ہے کہ 3-2 کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے. اسے آسانی سے حل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے 4 بردر ججز کو بٹھا لیتے. 3 تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، 4 دوسرے بھی بٹھا لیتے اور پھر پتہ چل جاتا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے. مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا، اسی وقت حل ہو جاتا. اب دیکھیں نا بہت سی چیزیں، اب کل چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی ہیں پنجاب والی یا کے پی والی یا غلط ٹوٹی ہیں. تو یہی تو ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آپ تاریخ کے ایک طرف کھڑے ہوں، کسی کے کہنے سے ہمیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئین کے خالق ہیں. ہم آئین کے خالق ہیں، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آپ بتا دیں کون خالق ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف کھڑا ہوں گے تو پھر آپ خراب ہوں گے. کل تک ہماری آج اتحادی ہے پی ایم ایل این، لیکن کل تک یہ بھی کسی چیف جسٹس کی محبت میں گرفتار تھے. افتخار چودھری کے ساتھ کالا کوٹ پہن کے یہ بھی چلے جاتے تھے، لیکن انہوں نے سیکھا. آج انہیں محبت جاگی ہوئی ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کو توڑا گیا، یہ آئین شکنی تھی. کیوں توڑا گیا؟ ایک شخص نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑے گا، کبھی قومی اسمبلی، کبھی پنجاب اسمبلی، کبھی کے پی کے اسمبلی، اور پھر وہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ باقی 3 اسمبلیاں بھی اس کے کہنے پہ توڑ دیں. وہ کون ہے؟ کیوں توڑی جائیں؟ سوال تو یہ ہے. تو سوال جو اٹھانا چاہیے وہ اٹھایا نہیں جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی، انہوں نے جسٹس کیوم کی بات کی، ہم نے جسٹس کیوم کی آڈیو بھی تھی، انہوں نے بھی معافی مانگی، تاریخ نے ان کا بھی منہ کالا کیا. لیکن اب جسٹس ثاقب نثار کی بھی آڈیوز، ان کا بیٹا بھی ٹکٹیں بیچ کے پیسے کما رہا ہے. آڈیوز تو آ رہی ہیں. اب شرم کریں سارے. میرے خیال سے یہ اس گندے عابد شیر علی نے تو یہ کہہ دیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جی دیکھیں آرٹیکل 6، میں تو کہتا ہوں، میں آرٹیکل 6 کی طرف نہیں جاتا، لیکن میں عالیہ صاحب ایک بات سمجھتا ہوں کہ ملک کو اس وقت مذاکرات اور مذاکرات سے آگے ڈائیلاگ اور پھر گرینڈ ڈائیلاگ میں جانے کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ اٹھ کے آج آئین کی بالادستی، آئین کی بالادستی نہیں ہے. ڈائیلاگ میں تو ہم جا سکتے ہیں. ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے. ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی جو آپ بات کریں وہ بڑا مشکل کام ہے. آج بنے گا تو من نکلیں گے، وگرنہ ایسے ہی گند پڑا رہے گا. دیکھیں عالیہ صاحبہ، آئین کی بالادستی کا مطلب عمران خان صاحب کو یہ سیرا تو جاتا ہے، وہ تو اس وقت ٹروتھ ہی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹروتھ تو کہہ رہے ہیں، ریکنسیلیشن کے اوپر وہ آگے نہیں عالیہ صاحبہ، ان کی عادت ہے، جو انہیں سوٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. عالیہ حمزہ آخری مجھے بات کرنی ہے، اچھی بات ہے. کل تک مودی کے آنے کی دعائیں کرنے والے، ٹویٹ تو نہیں مٹا سکتے نا کرنے والے، آج کہہ رہے ہیں کہ آپ مودی کے یار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جا کے مودی کیے ملک میں اس کا سامنا کیا ہے. ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم نے سامنا کیا ہے. اور ٹرائی لیٹرل ہو یا اس میں ملٹی لیٹرل ڈسکشن ہو، اس سے ہم بھاگے نہیں ہیں. تو یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ بیچارے ابھی طفلے مکتب ہیں سیاست کے اندر، اس لیے ہم ان کی باتیں سن لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، سبر جائیں گے، کبھی تو ٹھیک ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گی. بیرسٹر صاحب نے بھی جو سوالات اٹھائے ہیں، جو کچھ کہا ہے، اور کرن نے بھی کہا ہے، لیکن میرا سوال جو میں بریک سے پہلے آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی کہ یہ جو صورتحال ہے کہ ججز کے لیے ریلیاں نکالنا، ان کے حق میں ریلیاں نکالنا، کبھی کسی وقت میں ہم آرمی چیف کے لیے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے حق میں، ان کے سپورٹ میں ریلیاں نکلتی تھی، بعد میں وہی ادارے متنازع ہو جاتے ہیں، وہی اداروں کے لیے نظریہ ضرورت پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے ماحول کو یا ایسی چیزوں کو ایک پولیٹیکل پارٹی آپ لوگوں کو سپورٹ، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں کرنا چاہیے؟
اچھا عالیہ، اب مجھے 3 لوگوں کی باتوں کا جواب دینے. ویسے تو ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ اپوزیشن ورسز گورنمنٹ بیٹھتی ہے. 2 لوگ آپ نے گورنمنٹ کے بٹھا دیے اور ایک ظاہر ہے اینکر کی بات کا جواب دینے. میں آپ کو ڈبل موقع دے دیتی ہوں، میں آپ کو ڈبل ٹائم دے دیتی ہوں. میں سٹارٹ کرتی ہوں کرن صاحبہ سے. کرن صاحبہ نے یہ کہا کہ جی پارلیمنٹ نے ہٹایا ہے. میں ذرا اس پارلیمنٹ کی اصلیت تو پہلے بتا دوں آپ کو. سب سے پہلے تو اس پارلیمنٹ کی اصلیت یہ ہے، اور جو انہوں نے 1 سیکنڈ کے اندر یہ کہہ دیا کہ وہ آئینی تھا، اور دوسری سیکنڈ کے اوپر انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کے توڑنے کو غیر آئینی قرار دے دیا. یعنی ایک ایسی عدم اعتماد، جس عدم اعتماد میں لوٹوں کو سندھ ہاؤس پر بٹھایا جائے اور اس کے بعد اتحادیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے، وہ انہیں آئینی لگتی ہے. لیکن جو استحقاق ہوتا ہے ایک رولنگ پارٹی کا کہ اپنی جو کی ہوئی حکومتیں ہیں ان کو توڑ دینا، وہ غیر آئینی ہوتا ہے. اس لیے مجھے ان کی آئین اور غیر آئینی ہونے کی تشریح تو کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے، کیونکہ ان ساری پارٹیوں کی جو آئین کی تشریح ہے نا، وہ صرف اپنے لحاظ سے. پھر ان دونوں کے لیے فل کوٹ کا، اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ فاروق ایچ نائک کی اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے پوچھا تھا واقعی کیا آپ فل کورٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو انہوں نے پوری ایک اپلیکیشن جمع کرائی تھی کہ جی ہمیں فل کورٹ نہیں چاہیے. اور یہ میں بتا رہی ہوں 1 مارچ سے پہلے کے آرڈر میں. اب یہ کہتے ہیں فل کورٹ یہ ایک دفعہ اپلیکیشن جمع کرا دے، سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کر لے. مسئلہ یہ ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، میڈیا کے اوپر بھی دوسری باتیں کرتی ہیں. وہاں پر ان کے جو رویے ہیں، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے الفاظ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الگ ہوتے ہیں. جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے الفاظ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کی حرکات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. وہاں پر یہ ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، باہر آ کر یہ انہی ججز کا، اسی سپریم کورٹ کے گریبان پکڑتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ میں، کبھی اپنی پریس کانفرنسز میں، کبھی اپنے جلسوں میں. یہی کل ہوا ہے. کل پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ یہ جو سارے آرگیومنٹس دے رہے ہیں، کیا یہ آپ آرگیومنٹ تب نہیں دے سکتے تھے جب ہم 27 فروری سے اس کیس کی پروسیڈنگز کر رہے ہیں؟ تو میرا سوال تو اس سے سارا کچھ یہ جو آ کر میڈیا کھیلتے ہیں، ایک دن الیکشن ہونے چاہیے، نگران حکومتیں ہونی چاہیے، ہم ہمارے پرابلمز ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. مجھے صرف اتنا بتا دیں، آج چھوڑ دینا پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، کون کیا چاہتا ہے، پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے. کیا آج آپ نے چائنیز وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس سنی ہے؟ آج چائنیز کیا ہمیں وہ کہہ کر جا رہے ہیں؟ چین کا وزیر خارجہ رجیم چینج آپریشن کرنے والوں کو، اس میں شامل سیاسی بدوں کو کیا بتا کر جا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا کر جا رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں استحکام لائیں، انتخابات کے ذریعے ملک میں سیاسی جمہوری حکمرانی قائم کریں تاکہ چائنا کے ساتھ مل کر اقتصادی ترقی کر سکیں. یعنی چائنا کوآپریشن کریں گے، حکومتوں سے بات کرنے کو تیار ہے، انہیں غیر جمہوری لوگوں سے گفتگو کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ ایک آپ نے، اور جو یہاں پر انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، چاہے شہباز شریف ہو جائے، چاہے بلاول زرداری ہو جائیں، شہباز شریف ڈگی کے اندر، بلاول زرداری ایک جیسے کہہ لینا کہ اس کے اوپر پرچی کے اوپر آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور سلیکٹرز نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ عوام کی خواہش کے اوپر بھارت نہیں گئے ہیں، کیونکہ سنس ہندوستان جمہوری حکومت ہے، ان کے ووٹرز کی خواہش تھی کہ ان کی حکومت پاکستان کی توہین کرے، اور ان لوگوں نے انڈیا میں جا کر پاکستان کی توہین کی ہے. مجھے آج افسوس ہوا ہے کہ میرے وزیر خارجہ کے ساتھ، اس لیے مجھے یہ افسوس ہے کہ اس کے ساتھ پاکستان کا نام لگتا ہے، اور جو توہین ان کی ہوئی ہے وہ بیسیکلی میرے ملک کی، میرے 22 کروڑ عوام کی ہوئی ہے. لیکن میں یہ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا، یہ آپ کا نقطۂ نظر ہے، پارٹی کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ہی سابق وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہیے تھا وہیں بیٹھ کر، کیونکہ اگر ایسا، اور وہ ایسا اس لیے بلاول نہیں کر سکے کیونکہ بغیر کسی تیاری کے وہ وہاں پر گئے تھے. وہ پاکستان پر ٹیررزم ایکسپورٹ ہونے کے دعوے کرتے رہے، اور یہاں پر ہم خاموشی سے جا کر نمستے کرتے رہے. یہاں پر جا کر یہ ہم میں سے کسی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ جو آج پاکستان کے بارے میں وہاں کے وزیر خارجہ نے لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ آج تک تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان کے رویے کی وہاں پر مذمت یہ کی جاتی تھی کہ عمران
इमरान खान मोदी शिकायतें करता था कि इमरान खान मुझे आरएसएस का एजेंट कहता है, इमरान खान मुझे हिटलर से तशबीह देता है, आज हम पाकिस्तान के लिए बातें सुनेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। राइट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है और मुझे यकीनन मौका आपकी दें आपकी आलिया ये साहबा। शिकायत भी दूर हो गई है कि आप एज अपोजिशन पार्टी आप अकेली हैं और 2 हुकूमती नुमाइंदे हैं, और पूरा मौका आपको दिया गया है कि ताकि आप अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रोग्राम में दे सकें। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये सारी डिबेट अपनी जगह पर मौजूद है, शिकवे शिकायत भी हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और तनकीद भी है, लेकिन आगे बढ़ना है, इन हालात से निकलना है, और इन हालात से निकलने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। अब मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, 3 नशिस्तें हुई हैं, उसके बाद अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, आगे क्या हो सकता है इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। की पहुंची वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। यकीनन बैरिस्टर आमिर हसन साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आलिया हमज़ा ने जो कुछ भी कहा है बिलावल साहब के दौरे के हवाले से, लेकिन मैं बैरिस्टर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा अपने टाइम के ऊपर। मैं चाहूँगी कि किरण डार इसके ऊपर अगर बात कर ली जाए कि मुज़ाकरात का अमल रुक गया है, अभी 3 नशिस्तें हुई, कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, आगे कब इरादा है कि एंगेज किया जाए पीटीआई को? देखें, एंड ऑफ द डे मसले का हल जो है मुज़ाकरात ही हैं। अब जहाँ तक ये बात हुई कि जी एक दिन इलेक्शन हों, लेकिन ये चाहते हैं कि जी वो इलेक्शन जो हैं वो IMF का भी कंडीशन आपने भी देखा, मैंने भी देखा टीवी पे, जो ये हैं बात कर रहे थे इनके तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तो ये चाह रहे हैं जी मई में हो जाए, जून में हो जाए, जी असल में रिजोल्व हो जाए। जी आपकी जहाँ जहाँ हुकूमतें थी आपने वहाँ की असम्बलियाँ रिजोल्व की, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो हुकूमतें हैं सूबाई या कौमी वो आपके कहने पर कि एक दिन में इलेक्शंस, हम तो कह रहे हैं एक दिन में इलेक्शंस, और ये चाह रहे हैं कि वो एक दिन में जो इलेक्शंस है वो जो ये तारीख बता रहे हैं उस पर हो, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे बता दें इलेक्शन ईयर है, लोगों के प्रोजेक्ट हैं और वो आखिरी लोगों के नहीं, सॉरी सूबाई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आखिरी सालों में भी कंप्लीट हो रहे होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो अगले टेन्योर तक भी जाते हैं। तो मुझे बता दें इनके कहने पर, मैं प्रोजेक्ट्स को भी एक साइड पे रख दूं, मुझे बता दें कि ये चाहते हैं कि एक दिन इलेक्शंस हों, और वो इलेक्शन जो हैं वो 8 अक्टूबर को ना हों, वो 12 अगस्त को जो असम्बलियाँ जो खत्म होनी है कौमी असम्बली, उससे पहले ये इलेक्शन हो जाए। तो मुझे बता दें कि मुझे कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक शख्स की जो है ये अना का मसला बना हुआ है कि उसने ये एक सेट करना है प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर कि जी उसने अपनी 2 असम्बलियाँ रिजॉल्व की थी, बाकी 3 असम्बलियाँ भी उसके कहने पे खत्म कर दी जाए और बिफोर टाइम जो है वो इलेक्शंस करा दिए जाएं। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है। इन्हें भी थोड़ा सा मुज़ाकरात का मतलब होता है थोड़ा सा अपने आप को लचक दिखाएं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो। लेकिन किरण इस बात पर तो इत्तेफाक हो गया ना कि एक ही दिन के ऊपर, पहले तो ये था कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को हो जाए, लेकिन पीटीआई इस बात पे तो एग्री हो गई कि आप लोग एक ही दिन इंतखाबात करा लें। लेकिन वो एक दिन जो मांग रहे हैं ना आलिया, वो मांग रहे हैं अगस्त से पहले, वो मांग रहे हैं जुलाई से पहले, वो मांग रहे हैं जून से पहले। नहीं, वो एक दिन तो मांग रहे हैं, वो एक दिन आप भी तो देखें ना एक दिन क्या कह रही है। नहीं, इन्होंने तोड़ी सब नहीं है, इसका मतलब है हम सब भी जो है ना हाथ उठा लें जी, वो जी ऊपर से मैसेज आया जी, इनका मैसेज आ गया जी इमरान खान साहब का। ये कौन सा तरीका है मुझे आप बता दें। जी आप अपने घर का निजाम किशोर के कहने पे चलाएंगी, आप अपने घर का निजाम अपने करने पे चलाएंगी। बैरिस्टर साहब अगर यही चलता रहा, जैसे कि PMLN की जानिब से तो वाज़े मौक़िफ़ है, अब उनकी लीडरशिप भी कह चुकी है कि अब ये बात तो नहीं मानी जाएगी, जो 14 मई से पहले असेंबली तहलील नहीं होगी, और ये कोई अभी जो आसार है वो भी नहीं नज़र आ रहे, तो फिर किस तरह से हुकूमत PTI को एंगेज करेगी? अब उनका तो फर्स्ट मुतालबा यही है कि आप 14 मई से पहले असेंबली तहलील करें या फिर अगस्त से पहले इलेक्शन की डेट लेकर आएँ। तो ये मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो फिर आगे एंगेज कैसे करेगी, क्या ऑफर रखेगी PTI की टेबल पर? इनके देखिए मुतालबात बदलते रहते हैं। आज से 1 साल पहले ये कह रहे थे कि मई में इलेक्शन कराएं, जब अप्रैल में इनकी हुकूमत कह रही थी तकरीरें निकालें, पिछले मई से ये इलेक्शन चाह रहे हैं। तो इनके मुतालबात को तो छोड़ें, नॉन सीरियस बातों पे गौर नहीं किया जाता। इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, सबको पता है। अब ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली टूटे, सिंध असम्बली टूटे और बलोचिस्तान असम्बली टूटे, 3 असम्बलियाँ ये तोड़ना चाह रहे हैं। उसके लिए कोई आए ना मुज़ाकरात के अंदर कोई रीज़न बयान करें कि क्यों असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। मुल्क के अंदर एक हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने एक किया था, हमारी मुखालिफ हुकूमतें थी, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ हम अपोजिशन में थे, जब
عمران خان دھرنے دے رہے تھے تو ہم کیوں کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے دینی. یہ ہمارا موقف رہا ہے. ہم نے 2008 والی اسمبلی نے بھی مدت پوری کی ہے, 2013 والی نے بھی کی ہے, ابھی ہم چاہتے ہیں کہ 2018 والی بھی. یہ 15-20 دن 1 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم مذاکرات اس پہ ہو سکتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کس طرح ہوں گے. اب 90 دن والا معاملہ گزر گیا ہے پنجاب اور کے پی کے. 90 سے وہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن ابھی تک عدالت کی جانب سے کوئی واضح کوئی نیا فیصلہ آیا نہیں ہے کہ یہی عمل درآمد ہونا ہے, اس عمل درآمد کو روک دیا گیا ہے, ابھی کچھ بھی واضح نہیں ہے. یہی میں عالیہ صاحبہ کہہ رہا ہوں, ہو بھی گیا نا, چلیں 14 مئی کو بھی ہو جاتے تو پھر بھی 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں تھے. 90 دن والا جو ایک ہے قدغن وہ تو ختم ہو چکا ہے, وہ تو نہیں ہو سکیں گے, وہ تو ٹائم گزر گیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑے ایشوز کے اوپر غور کیا جائے, لڑائی فساد سے بچا جائے. آپ الیکٹورل ریفارمز ہیں اس کی طرف آئیں, ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے. اتنی بڑی آپ نے آج جو چائنا کے وزیر, یہ لوگ پتہ نہیں کن کانوں سے سنتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی چاہیے تاکہ آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آئے. اس کے لیے ظاہر ہے الیکشن ایئر ہے, انہیں بھی تو پتا ہے کہ 3-4-5 مہینے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کی. اب بات یہ ہے کہ انہیں کون سمجھائے. وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ 2 طرح کی آگ میں جلتا ہے, ایک تو حسد کی آگ میں جلتا ہے اور دوسرا یہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ جلے ہوئے ہیں جن کے لیے 75 سال کا بندہ نوجوانوں کا لیڈر ہے, وہ 35 سال 34 سال کے بندے سے گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی پریزنس ہی انڈیا اور مودی اور انڈیا کے مودی اور مودی کے انڈیا کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, اس نے دہشت گردی کے خلاف بات کی ہے, اس کا ایک قد ہے, اس کا ایک موقف ہے, اس کی ایک لیگیسی ہے. وہ جب بات کر, میری بات سنیں نا, مجھے جواب دینے دیں. انہوں نے جتنی باتیں کی ہے, یہ لوگ یہی تو چاہتے تھے کہ مودی کی فتح ہو, آر ایس ایس والے کی, جس کی یہ دعائیں کرتے تھے. بلاول بھٹو کے سر کی قیمت لگائی ہے انڈیا میں اس کی جماعت نے, حکمران جماعت نے. بلاول بھٹو نے جا کے ان کے ملک میں بتایا ہے کہ میں بھٹو کا نواسا, بے نظیر کا بیٹا اور سپوت ہوں پاکستان کا. اور پورا انٹرنیشنل میڈیا تعریف کر رہا ہے, نیشنل میڈیا تعریف کر رہا ہے. جس طرح انہوں نے بیہیو کیا ہے, جس طرح انہوں نے سارے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی ہے سوائے انڈیا کے, اور کوئی ہم نے بھیک نہیں مانگی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک 5 اگست 2019 کا قدم واپس نہیں لیا جائے گا جو کہ عمران خان کی حکومت میں اٹھایا گیا اور کشمیر کے معاملے پر ہماری پالیسی سیم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, پروگرام میں وقت کم ہے کیونکہ مجھے عالیہ حمزہ سے بھی مجھے بات تو پوری کرنے دیں. بات یہ ہے کہ یہ شاہدولہ کی چوئیاں ہیں, ان کے دماغ بند ہیں, ان کے پاس, ان کے لیے عمران خان ان سے بس انہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ بیرسٹر صاحب آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ اس طرح کی لفظی جو ہے گولہ باری کریں گے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم لاجکلی بات ضرور کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لاجکلی بات کرنی چاہیے. یہ اس طرح کی ایگزامپلز دینا, یہ دیکھیں, یہ والی شاہدولہ کی چوئی آپ کا ایک یہاں کے کلچر میں ایک مثال ہے. یہ ایگزامپل میرے حال میں ہم ایکڈیمک اور لاجکلی بات کریں, اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. پروگرام کا وقت اسی میں چلا جائے گا. عالیہ حمزہ, ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر آ کے لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. حکومت کے پاس وقت ہی بہت کم ہے. اب اگر دیکھا جائے تو اکتوبر میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے, 2-4 مہینے کی بات ہے. اس میں اسمبلی آٹومیٹک تحلیل ہو جانی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جانا ہے, سب کو سوٹ بھی کرتا ہے. تو ویٹ کر لیا جائے بجائے کہ اس کو ہم لنگر آن کریں اور دوسرے ملک کے وزیر خارجہ کو آ کے کہنا پڑے کہ اپنا گھر درست کر لو. تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اگر آپ کی پاپولیرٹی اتنی ہے اور یقیناً ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو ووٹ تو ظاہر ہے اکتوبر میں بھی آپ کو ملنے ہیں اور جولائی میں بھی آپ کو ہی ملنے ہیں. اچھا عالیہ, مجھے تھوڑی سی باتوں کا جواب دے لینے دیں کیونکہ میں لاجیکل چیزیں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی, اس لیے مجھے پلیز ان کا جلدی کنکلوڈ کر لیجیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ہندوستان کی فوج نے 6 کشمیری لڑکوں کو 3 جعلی مقابلوں میں شہید کیا ہے, اور اس سے پہلے 56 یہاں پر سیز فائر کی وائلیشن ہو چکی ہیں. مجھے یہ بتا دیں کیا بلاول زرداری ہندوستان میں یہ لاشیں تحفے میں لینے گئے تھے؟ یہاں پر میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں, جے شنکر نے ہمارے لوگوں کو, پاکستانیوں کو دہشت گرد بولا, اس پر ان کی غیرت نہیں جاگی, کوئی جواب نہیں کسی نے دیا. لیکن جتنے ان کے غصے نکلتے ہیں نا, وہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر نکلتے ہیں. اور یہ جو ساری باتیں کہہ رہے ہیں, ہمیں اس سے کیا, ہمیں ہماری طرف سے جو مرضی بلاول کے ساتھ ہو, بٹ اس
کے ساتھ پاکستان کا نام جڑا ہوا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیٹس آل ٹو نائٹ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.